ہاؤ ڈو یو ایویلیویٹ دی ریسنٹ, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جو سیکرٹری ڈیفینس ہیں امریکہ میں ان کی گفتگو بھی سن رہا تھا, ابھی بھی تھوڑی ہاسٹیلٹی تو موجود ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک پوزیشننگ ہے جو لی جاتی ہے بیفور کلمنیشن آف اینی اگریمنٹ, یا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے اسٹرانگ آرم کیا جاتا ہے ایک دوسرے کو؟ جی منیب بہت شکریہ. السلام علیکم ٹو خالد صاحب. دیکھیں امریکہ کے اندر جو ہے اس وقت جو حکومتی لیول پہ خاص طور پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جماعت میں دو قسم کے دھڑے ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ خود جن کو ہم ٹریڈیشنل کہتے ہیں, جو ٹریڈیشنلی جو ہے وہ ایران کے جو ایران ہاکس جن کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو ان کا یہ ہے کہ بھائی اگر آپ ڈیل بنانے جا رہے ہیں تو جو ہے یہ ڈیل کیا ہمارے حق میں ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ایران آپ کو چکمہ دے رہا ہے. تو ایک تو وہ کیمپ ہے. دوسرا کیمپ وہ ہے کہ بھائی یہ جنگ ہم کیوں کر رہے ہیں, آپ نے تو کہا تھا فار ایور وار نہیں ہوگی, تو یہ اب کیا ہو رہا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ جو بیانات آتے ہیں یہ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. پھر ظاہر ہے دوسروں کے اوپر بھی ایک پرسیپشن شیپنگ کرنا ہے, ایران کے اوپر بھی دباؤ برقرار رکھنا ہے جب تک کہ ڈیل ہو نہ جائے. I mean that's just part and parcel, وہ تو قدرتی عمل ہے کسی بھی نیگوشیشن کا کہ آپ جو ہے وہ یہاں اب تو سیز فائر ہو چکا ہے. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے, بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ دونوں فریقین کو بیٹھ کے تو they have to maintain and enhance leverage تاکہ وہ اپنی بات منوا سکیں. ٹھیک, اور یہ اس وقت جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, اس کی لائکلیہڈ کیا ہے کہ obviously everybody was talking کہ جی اب بس 2 دن کی بات ہے, 2 دن میں نیکسٹ راؤنڈ ہو سکتا ہے, بٹ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ واٹر ٹائٹ گارنٹیز ہیو یٹ ٹو کم, ابھی بھی چیزیں فائنل فیز میں تو ہیں لیکن ابھی اس طرح سے کنکلوڈ نہیں ہوئی؟ 2 پہلو ہیں منیب اس میں. ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے امریکہ کے لیے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس کوئی پیتھ وے نہ ہو نیوکلیئر ویپنز کا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سرزمین کے اوپر انرچمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ ڈیمانڈ جو ہے آسان نہیں ہے, اس بالخصوص کیونکہ ایرانی جو ہے ان کی قیادت جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہے بیکاز آف ڈیکیپیٹیشن اسٹرائکس. ملٹیپل لیولز پہ لوگ جو ہے ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں. تو جو ابھر کے سامنے لوگ آئے ہیں ان کے لیے جو ہے کنسنسس بلڈنگ بھی مشکل ہوا ہوا. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اسلام آباد میں اس لیول کی پیش رفت نہیں ہو سکی جو مذاکرات ہوئے تھے, اور واپس ان کو تہران جانا پڑا. تو ایک تو یہ پہلو ہے اس معاملے میں. دوسرا یہ ہے کہ دیر از دی انجینئرنگ آف دا ڈیل, کہ ایران جب غالیباف اور جے ڈی وینس جو ہیں دونوں اسلام آباد آئے ہیں تو وہ اس بات کی علامت تھی کہ ڈیل ہونی ہے. ٹھیک ہے, ڈیل کے لیے کمپرومائز پہ آمادہ ہو گیا ایران, ڈیل ہونی ہے. اب اس کو انجینئر کرنا ہے. کیونکہ انجینئر کیوں کرنا ہے, کیونکہ ایران جو ہے وہ کلیئرلی کمزور جو ہے نا سائیڈ ہے, اور وہ کمپرومائز تو ضرور کرنا چاہ رہا ہے, لیکن وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ بھائی ہمارے کمپرومائز کرتے کرتے ہم ایسے نظر آئیں کہ ہم نے کیپچولیٹ کر دیا. تو آپ کو ڈیل کو انجینئر کرنا پڑتا ہے. سو ایوری بڈی واکس اوے ود سم تھنگ ٹو شو فار. ٹھیک, خالد صاحب آپ کی اپریہنشن کیا ہے؟ ظاہری بات ہے ابھی آپ نے خود نیتن یاہو کا ذکر کیا, اور جو مظالم انہوں نے ڈھائے ہیں غزہ کے اندر, لیبنان کے اندر, آپ کی اپریہنشن کیا ہے کہ یہ مذاکراتی عمل چل تو رہا ہے اور پاکستان ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول اس کے اندر پلے کر رہا ہے ایز اے میڈیٹر, بٹ یہ اپریہنشن تو موجود رہے گی کہ یہ ہاسٹیلٹی فار گڈ ختم ہو سکتی ہے, یا اس میں کوئی خرابی آگے چل کے دوبارہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, اگر امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو, اور امریکنز ہیو جیسے کہتے ہیں امریکہ میں if they have some strength وہ کر سکتے ہیں, لیکن نیتن یاہو انفارچونیٹلی ان کے سب ڈیسیشن میکنگ پروسیس پر ان کا زور ڈال رہا ہے, انٹرفیئر کر رہا ہے, اینڈ ہی از ڈوئنگ a lot of things to sabotage, کیونکہ یہ ایکسپینشنسٹ اسٹیٹ ہے. اور میں صاف صاف کہتا ہوں کہ یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ یعنی خطر وجودی, لائف اینڈ ڈیتھ کا خطر ہے اسرائیل, زائنسٹ اسرائیل. جیسے آپ کے محترم اسپیکر نے کہا یورینیم انریچمنٹ, پھر اور ایک چیز ہے بیلسٹک میزائلز بند کرو, پھر ہرمز اسٹیٹس کا آتا ہے. تو ایران کے جیسے انہوں نے ڈیکیپیٹیٹ کیا فرسٹ لائن ان کے ڈیفینس کو یا فرسٹ لائن آف لیڈرشپ, the others also it will need more consensus. لیکن امریکہ has to give in, اور and ایران کو بھی جو ضدی ہے, ضدی پنا stubborn, they have to give in, کیونکہ ایران needs goodwill.
لیکن اس کے معنی نہیں وہ کیپیٹولیٹ کریں, اور جو نئے لیڈرز ہیں دے وانٹ ٹو پروو دیئر پوائنٹ. سو یہ دونوں سائڈ ابھی جیسے کہتے ہیں اٹس اے میکسیکن اسٹینڈ آف, اور ابھی معلوم نہیں کیا ہوگا, لیکن وی ہوپ اینڈ پرے کہ پاکستان کے جو میڈیٹرز ہیں اور جو دوسرے ہوئیں گے ول ٹرائی ٹو امپریس اپون امریکہ, کیونکہ امریکہ ول بی اے لوزر آلسو. جیسے آپ کو معلوم ہے اسٹریٹ آف ہارمز واز اوپن بیفور دا وار, اور جو ٹریٹی ہوئی تھی اوباما کے ساتھ, اگر وہ پڑھیں گے اور ابھی پڑھیں گے, دیٹ ٹریٹی واز آلریڈی ایکسیپٹڈ. تو یہ جو سب بدماشی ہے یہ نیتنیاہو سے ہے, یہ ایکسپینشنسٹ ہے, یہ چاہتا ہے جائے. So Israel is more dangerous than any payment. I think Americans will try to have a deal, لیکن وہ اپنے گروز کو اور پیرز کو تل ابیب میں پوچھ کر پھر وہ جائیں گے آگے. خالد صاحب, you know a lot more than I do obviously over here, کہ جو کمپوزیشن ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں on the other side and so on. So کنسیڈرنگ کہ جو ایک ان کا ایک کلیم ہے کہ یہ ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز اینڈ وی ہیو ٹو رن اٹ دا وے وی وانٹ ٹو, یا جس طرح بھی پہلے اس کا رہا ہے, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس جنگ سے پہلے تو وہ کھلا ہوا تھا, یہ جو پوری ایکسرسائز کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ ہم اس کو بلاکیڈ لگا رہے ہیں, ہم اپنی نیوی ہم نے بھیج دی. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے پاس تو نیوی رہی نہیں ہے. واٹ از دی کنگڈمز, نیچرلی سعودی عربیہ کا سٹانس کیا ہے when it comes to Strait of Hormuz? ابھی دیکھو all the countries in the Gulf, سعودی عربیہ اور lower Gulf states جو ہیں دوسرے UAE and others, they are called the lower Gulf states, وہ چاہتے ہیں this will be open. میں نے سنا کہ کل بھی UAE کے اور ایران کے درمیان ڈائریکٹ ٹاکس ہوئے at some level or the other. So I think it's very important for Saudi Arabia, لیکن سعودی عربیہ نے زمانے سے پلان بی بھی بنایا تھا کہ ایسٹ ویسٹ پائپ لائن جو ہے, جو ایسٹرن پروونس سے لے کے یمبو اور جدہ تک اور پھر وہاں یہاں سے جانا, سو وی آر بیٹر آف. لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ پیس ان دا ریجن ہو, کافی ٹریڈ ہوتا ہے, 20% آئل یہاں سے اٹ گوز ورلڈ وائڈ. سو یہ ہے کہ ہم فائنل انالیسس میں چاہتے کوئی ڈیل ہو جائے. کامران صاحب, یہ اس کی لائکلی ہوڈ ظاہری بات ہے, اب آپ نے خود کبھی جس طرح فرمایا کہ انجینئر کرنی ہے ایک ڈیل, اور جو ایران ہے وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے, بٹ کنسیڈرنگ واٹ دے ہیو بن تھرو, یا جو ان کی پوزیشن رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک لاسٹنگ پیس اچیویبل ہے اگر ایک ڈیل یا ایک ایگریمنٹ کنکلوڈ کر لیا جاتا ہے؟ جی, نتھنگ از لاسٹنگ. تو یہاں تو لاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ we're asking for a bit too much. اوکے, دیکھیں 45-47 سال کا جو جھگڑا ہے وہ اتنی جلدی آسانی سے حل نہیں ہوگا. It takes a long time to put, وہ جو آپ کہتے ہیں to put history behind you. تو دیکھیں یہ رژیم جو ہے ایران کے اندر, اس نے ہی جب آئی تھی تو اس نے ہی امریکہ کے ساتھ لڑائی مول لی, اس نے ہی اسرائیل کے ساتھ, اس نے ہی عرب کنٹریز کے ساتھ GCC بنائی اسی لیے تھا کیونکہ یہ جارحانہ کارروائی کر رہے تھے, یہ اپنے